حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ ہوا، وہ عمرہ نہ کر سکے، ان کا معاہدہ ہوا، واپس جانا ہے، تو اس کے لیے جو قربانی کے جانور ہیں ان کو ذبح کرنا ہے، حلق کرنا ہے، یعنی سر سے بال اتروانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کو ایڈریس کیا، لیکن وہ عمل کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم کیوں واپس چلے جائیں۔ ام سلمہ سے مشورہ کیا، ام سلمہ نے بتایا کہ آپ خود عمل کر لیں، دیکھ لیں کہ صحابہ کس طرح عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم امر میں ام سلمہ جو امہات المومنین میں سے ہیں ان سے مشورہ لیا گیا۔ عبدالرحمن بن عوف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی خلافت کے لیے، تو اس میں عبدالرحمن بن عوف نے خواتین سے بھی کچھ رائے طلب کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں وراء الحجاب یعنی عورتوں کا رائے بھی لیا گیا تھا، بچوں سے بھی رائے لیا گیا تھا، اگرچہ یعنی وہ آج ہم 18 سال سے کو ووٹ کا حق دیتے ہیں، انہوں نے بچوں کو بھی یہ حق دیا تھا۔ تو یہ اس دور حکومت میں اگر دیکھا جائے، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوات بھی ہوئی ہیں، اکثر اس میں سے دفاعی جنگیں ہیں، اقدامی ہے ہی نہیں، لیکن ان میں صحابیات گئی ہیں اور انہوں نے مرہم پٹیاں اور یہ تیمارداریاں اور یہ سب کی ہے۔ عورتوں کے خدمات اگر اسلام میں نہ لی ہوں تو پھر تو ہمیں کوئی سورس نہیں مل رہا ہے کہ ہم کہاں سے لے لیں۔ عورتوں کے خدمات لیے گئے ہیں، اسلامی حکومتوں نے بھی لیے گئے ہیں۔ مسئلہ دنیا کا یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ امارت اسلامی میں ایک خاتون کو وہاں رئیس بنایا جائے پورے امارت کا، یا سپریم ڈپٹی وزیر اعظم، اس طرح کوئی عہدے دیا جائے۔ ایکسپرٹیز میں اور پھر ہیلتھ میں اور پھر بیسک ایجوکیشن میں جو پرائمری لیول میں، جس میں ایک عورت ایک ماں کی حیثیت سے چھوٹے بچے کو اچھی طرح پڑھا سکتی ہے، تو اگر اس کو ہم لنک کر لیں، یا وہ ابھی ان پر پابندی لگانے کی بجائے افغان کی ایک تاریخ ہے، وہاں پہ اسکول کالجز جو شروع تھی وہ شروع ہونے چاہیے، ترغیبات دے شرعی پردے کے لیے، لیکن وہ بھی اپنے کلچر اور ثقافت کی زبان پہ دے، نہ کہ اسلامی زبان پہ۔ پشتون کلچر کا یعنی خواتین پشتون کلچر میں پردہ خود کرتی ہے، جب وہ خود کرتی ہے، وہ کلچر کا حصہ ہے، ثقافت کا حصہ ہے، تو پھر ہم اگر انٹرنیشنلی ویسٹ وہ ہمارے شرعی چیزوں کو یا پھر ان شرعی چیزوں پر یعنی جو ہمارے فرائض ہیں ان پر ان کا کچھ تحفظات ہو کہ یہ فریڈم کے ساتھ تصادم ہے، یہ شخصی زندگی کے ساتھ اس کے اندر مداخلت ہے، اگر وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو کلچر اور ثقافت کی ٹون میں تو ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میرے خیال کے مطابق اسلام میں ان چیزوں کے اندر گنجائش ہے کہ وہ اس میں اگر کوئی ایسے اقوال ہوں جس کے اندر تھوڑا ضعف ہو، کمزوریاں ہوں، لیکن بعض اوقات یعنی گلوبلی اگر میرے لیے ہمارے لیے مشکلات ہوں تو پھر ہم ضعیف قول کو ایک ٹیمپرلی ایک وقت کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، جب لوگ میچور ہو جائیں، ہم اسٹیبلش ہو جائیں، یعنی وہ ممالک یعنی امارت اسلامیہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، ان کے سارے معاشی مسائل حل ہو جائیں، ان کو رسمیت پہ لوگ جو ہے وہ تسلیم کر لیں، پھر جو ہے وہ اس میں تھوڑا بہت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ تو یہ الضروریات تبیح المحظورات، یعنی ضرورت نیڈز جو آتے ہیں، نیڈز یعنی ضرورت آتے ہیں، یہ ایک ناجائز امر کو بھی یعنی وہ جائز کرتے ہیں۔ ایجوکیشن کے بارے میں میں ایک ڈیفینیشن اس کا کرتا ہوں، ڈیفائن کرتا ہوں ایجوکیشن کو، چاہے وہ مذہبی تعلیم ہو یا ورلڈلی ایجوکیشن ہو۔ The real education is your attitude and behavior with others. It defines your entire personality. ایجوکیشن مذہبی ہو یا دنیاوی ہو، میں تو تقسیم کا قائل نہیں ہوں، سارا کے سارا تعلیم انسان کی ضرورت کے لیے ہے، چاہے عقیدے سے لے کر اور اس کی سارے مادی ضروریات کا علم، یہ سب کے سب جو ہے ایک ہی علم ہے، ایک ہی منبع سے ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں بتایا، تو وہاں کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ تفریق استعمار اور سامراج کا پیدا کردہ ایک خلیج پیدا کیا ہے، یہ مذہبی
تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے، تو جو بھی تعلیم ہو وہ اپنے گریجویٹ کے ایٹیچیوڈ میں کوئی فرق نہ لائے، ان کی بیہیور احترام انسانیت پہ وہ نہ آئے۔ احترام انسانیت میں پھر والدین کے احترام، اساتذہ کے احترام، ہمسایوں کے احترام، اور یہ سارے احترامات شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر ایک اقدار پیدا ہوتی، ویلیوز پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ الٹریٹ بندے میں کچھ ہونا چاہیے، ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ اگر ایجوکیشن یعنی مذہبی ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، وہ میرے ایٹیچیوڈ کو چینج نہ کر لے، میرے بیہیور کو چینج نہ کر لے، تو وہ ایجوکیشن بیسیکلی دانش نہیں ہے، وہ کوئی پروفیشنل ڈگریز ہے جس پہ ہم پیسے کما سکتے ہیں، اور جو انسانیت کو فائدہ دے اور جو میرے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرے کہ دنیا مجھے اٹریکٹ کر لے۔ یہ اسلام جو پہلا ہے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ اقدامات ان کے عملی زندگی میں، ان کے معاملات ایسے تھے، ان کی آنیسٹی، ان کی دیانتداری، ان کا کاروبار، ان کا تجارت، ان کا پڑوسیوں کے ساتھ پیار اور محبت، ان پر یہ ساری چیزیں آج اگر مسلمان وہ مسلمان نہیں ہے تو ان کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ اسلام خود مسلمان نے صحیح طور پر سمجھا نہیں ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے منبع قرآن ہے، اور قرآن فہمی بہت کم ہے، بہت سے لوگوں میں قرآن فہمی، اور پھر ایک خاص پرسپیکٹیو میں ہم نے قرآن کو ایک خاص انٹرپریٹیشن کے اندر ہم یعنی جکڑی ہوئی ہے۔ اسلام کی جو انٹرپریٹیشن حالات کے مطابق یعنی یہ نہیں ہے کہ میں احکامات کے اندر، نصوص کے اندر، قطعیات کے اندر کوئی نیا انٹرپریٹیشن کی نہیں، جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے حالات کے اندر، معروضی حالات کے اندر کچھ اس میں گنجائشیں ہیں، لیکن مسلک کی دفاع کرتے ہوئے، اپنے اسکول آف تھاٹس کی دفاع کرتے ہوئے میں ان کی طرف جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو فلاں اسکول آف تھاٹس کی اور اس رائے کو لے رہے ہیں۔ اگر اس کی رائے اس وقت معروضی حالات کے مطابق ٹھیک ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ کرنے میں، ایکسیپشن میں کوئی وہ قباحت نہیں ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ یعنی اسلام مضبوط بھی ہو جائے اور مسلمان کا ایک اچھا چہرہ دنیا کو ہم دکھا سکیں۔ اسلام اور پالیٹکس الگ الگ چیزیں نہیں ہے، یعنی اسلام پالیٹکس بھی انسانی زندگی کا ایک شعبہ ہے، اس میں رہنمائی دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر مذہب کو اسی طرح استعمال کرنا کہ یہ مذہب میرے لیے سیڑھی بنے اور میں اقتدار کو پہنچ جاؤں، اور پھر اس اقتدار سے میں بھی وہ مزے لوں جو میرے معاصرین لے رہے ہیں۔ اس سیناریو میں تو نہ اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ ایک اچھا سوشل زندگی، سوشل اپروچ بھی اس کا اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس کو میں سیڑھی کے طور پر استعمال کروں، پھر میں کرسی پہ بیٹھوں، پھر میں وہی اپرچونیٹیز اور وہ فیسیلیٹیز لوں جو عام پولیٹیکل پارٹیز لیتے ہیں۔ یہ الگ چیز ہے۔ دوسرا پھر اگر میں یہ کہوں کہ اسلام جو ہے وہ پالیٹکس پہ بات نہیں کرے، سب سے بڑے پالیٹیشین تو جناب محمد الرسول اللہ سب سے بڑے پالیٹیشین تھے، اور پھر خلفائے راشدین نے اچھے پالیٹکس کیے، اچھے گورنرز کیے ہیں، بہترین آئیڈیل ریاست مدینہ آئیڈیل تھا، تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا۔ اور پھر ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جو مذہبی بنیادوں پہ دو قومی نظریے کے تحت جو ہے ہمارے وجود میں آیا ہے، تو پھر اس ریاست کی بھی میرے اوپر کچھ ذمہ داری ہے کہ میں کیسے کہوں کہ مذہب اور ریاست جو ہے دو الگ چیزیں ہیں، دو قومی نظریے کو ہوتی ہوئی۔ تو یہ چیزیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو میں نے ایکسپلین کیا کہ اس طرح استعمال نہ ہو، تھوڑا اس میں اعتدال ہو، تو باقی جو ہے اختلاف رائے کو اختلاف رائے کے حد تک رکھیں، ایک دوسرے کو ہم سنیں۔ موجودہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت بڑے خطرناک ہے، یہ ہمارے قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری ریاست کے لیے، ہمارے کلچر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس میں اس طرح مشت و گریبانی ہو۔